اللہ سے بیگانے والے تھے، تمام ان فرشتوں کے ساتھ جو اس وقت ساتھ تھے وہ سب سدرۃ المنتہا تک ٹھہر گئے کہ آگے ہم نہیں جا سکتے، ہماری پرواز ملکی ختم ہے، پرواز ملکی یہاں تک تھی، آگے پرواز محمدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ۔ جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے، دیگر فرشتگان ٹھہر گئے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے ٹھہر گئے، براق بھی اپنی حد پر ٹھہر گئے، رف بھی اپنی حد پر ٹھہر گئے، سدرۃ المنتہا سے اوپر جب سرکار جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا جبریل آگے نہیں چلتے ہو یا وسلم، میں آگے پرواز ہی نہیں کر سکتا، اگر میں پرواز ایک انگلی کے پورے جتنی پرواز کروں تو میں جل جاؤں گا، اس لیے میں آگے پرواز نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو نہیں جاتا تو آگے ہم خود جائیں گے، لیکن یہ پوچھتا ہوں اگر تجھے کوئی ضرورت ہو بتا دے، میں رب سے بنوا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تجھے کوئی ضرورت ہے تو وہ بتا دے تاکہ میں رب سے بنوا کے آؤں۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا؟ جبریل علیہ السلام کو یہ کیوں فرمایا کہ کوئی ضرورت ہے تو بتا دے، میں رب سے منوا کے آؤں گا، یہ اس کو کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تھا، محدث نہیں لکھ رہے، وہ صرف یہی لکھ رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا جبریل کوئی ضرورت ہو تو بتا دے، آگے وجہ نہیں لکھ رہے کہ جبریل علیہ السلام کو کیوں فرمایا کہ کوئی وجہ کوئی ضرورت ہو بتا دے، اس لیے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی لوگ چیخا میں ڈال رہے تھے، اسی جبریل نے کہا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ضرورت کوئی نہیں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب مجھے کافی ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جبریل نے تو کہا تھا کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دے، سرکار نے اسی کو وہی یاد دلوایا تھا، تو نے میرے دادا سے کہا کوئی ضرورت ہو تو بتا دیا، میں تجھے کہتا ہوں تجھے بھی ضرورت ہو بتا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان بات اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھا؟ اس لیے سرکار نے اسے فرمایا کہ اگر تجھے کوئی ضرورت ہو بتا دے، میں جا رہا ہوں اور میں منوا کے آؤں گا۔ یہ سرکار کا یہ فرمانا کہ میں منوا کے آؤں گا، معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنا مقرب اور محبوب ہیں کہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ منوا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ اب سرکار نے جب فرمایا کہ تمہیں کوئی ضرورت ہو بتا، یہ وہی یاد دلوایا کہ تو نے میرے جدی آیا ابراہیم علیہ السلام کو تو نے کہا تھا کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، انہوں نے فرما تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل یہ نہ کہنا کہ میں نے یہ احسان کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو تو کہا تو تھا میں نے، تیرا کوئی احسان نہیں ہے، اب تو بتا کہ تجھے کوئی ضرورت ہے مجھے بتا دے، میں منوا کے آؤں۔ تو جبریل نے عرض کی کہ مجھے تو ہر وقت ہی ضرورت ہے، میں تو ہر وقت ہی ضرورت رکھتا ہوں، میری ضرورت کے پورے کرنے والے آپ ہیں، اب ایک میری ضرورت ہے، ایک میرا اشتیاق ہے، یہی تو منوا کے آنے جو میں کروں۔ سبحان اللہ۔ اب سنو کہ جبریل نے کیا کہا ہے کہ میرے لیے کیا منوا کے آنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہا اس نے؟ جو کچھ اس نے کہا ہے اس میں تمہارا ہمارا ساری امت مصطفیٰ کا بھلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل نے کہا
تلوار سے تیز ہوگی، نیچے جہنم ہوگی، اوپر تیرے غلام گزریں گے، میں چاہتا ہوں کہ میں پر بچھاؤں، میرے پروں پر تیرے غلام گزریں گے۔ آپ سمجھ رہا ہے کہ امتی کا صراط، کہ کل صراط پر میں پر بچھاؤں اور پروں پر، میرے پروں پر تیری امت گزرتی رہے، بس یہی میں چاہتا ہوں، یہ میری غلامی کا امت ہے۔ اب سرکار کی نسبت والوں کا مقام سمجھا کہ امت مصطفیٰ کا کیا مقام ہے، سرکار کے غلاموں کا کیا مقام ہے، کہ جبریل بھی چاہتا ہے کہ میں پر بچھاؤں، میرے امت، تیری امت، تیرے غلام جو ہیں وہ مجھ پر قدم دیتے دیتے پار ہو جائیں۔ اور حضرت فرماتے پر سے اتارا ہے ادھر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہیں ہو۔ تو جبریل نے عرض کی کیا بس یہی میری التجا ہے، یہی پوری ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا وہ پوری ہو جائے گی، اور کچھ ہے نہیں، حضور اور سرکار نے فرمایا تو ٹھہرتا ہے یا اس کی طرف سے۔ اب جبریل علیہ السلام کی مجبوری تھی، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے وفا نہیں کی، اس نے وفا نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ فرشتوں میں رسول ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے وفا نہیں، وفا وہ نہیں کرتا جو کر سکتا ہو نہ کرے، یہ آگے جا نہیں سکتا تھا، اس کی مجبوری تھی کہ آگے پرواز جبریلی ختم ہے، آگے پرواز محمد ہی ختم ہے، یہ اس کی مجبوری تھی۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جو پرواز محمدی کی قوت ہے وہاں جبریل کی قوت بھی نہیں، بے شک بے شک، وہاں جبریل کی قوت بھی نہیں، جو پرواز محمدی کی قوت ہے وہاں جبریل کی قوت نہیں، دیگر فرشتوں کی قوت نہیں، کسی کی قوت نہیں، قوت مصطفیٰ کریم عین قدرت خدا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، آخر وہ بھی عرش سے پہلے اپنے مقام ولایت کی انتہا تک پہنچایا اور عرض کی کہ اب میری پرواز ختم ہے، اے پیارے اب تیری پرواز یہاں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پرواز محمدی سے آگے تشریف لے گئے، اور وہ پرواز جو ہے اس پرواز سے آپ سیدھا عرش خدا پر پہنچ گئے۔ اب پہلے تو ان مولوی صاحبان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جبریل سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا سے خدا کا عرش کتنے فاصلے پر، خدا کا عرش کتنے فاصلے پر، وہ لاکھوں میل آگے ہے، لاکھوں میل آگے ہے، پرواز محمدی وہاں تک پہنچی، جب لاکھوں میل آگے ہے وہ جہاں ہے وہاں کا راستہ محبوب کو کس نے بتایا، کس نے بتایا؟ کوئی ساتھ تھا جس نے بتایا، کوئی فرشتہ تھا جس نے بتایا، کوئی ملک تھا جس نے بتایا، کوئی نہیں تھا، بس آپ ہی تھے تو آپ ہی تھے، بس آپ ہی تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی نہیں تھا، جب آپ ہی تھے آپ ہی تھے آپ ہی۔ تو سیدھا جب عرش پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ عرش کے طرف جانے کا راستہ سرکار نے پہلے سے دیکھا، بے شک بے شک، پہلے سے دیکھا ہوا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ پہلے سے کیسے دیکھا تھا، جب معراج واج ہو رہا، معراج واج کی رات ہو رہا، اس سے پہلے تو سرکار پر تسلیم نہیں گئے، تو پہلے سے کیسا دیکھا ہوا تھا، وہ پہلے سے اس طرح دیکھا ہوا تھا کہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے ان فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، میرے نور سے لوح قلم کو بھی پیدا فرمایا،
اب خدا کا عرش وہ کہلاتا ہے وہ رب العرش عظیم، وہ خدا کا عرش ہے، رب کا عرش ہے۔ جب رب کا عرش ہے تو وہ عرش بیٹھنے کے لیے ہے، جب بیٹھنے کے لیے خدا بیٹھنے سے پاک ہے تو وہ عرش خدا کس بنا پر ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عرش بیٹھنے کے لیے، خدا بیٹھنے سے پاک ہے، جلوس سے پاک ہے، قعود سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، تو وہ کس لیے ہے؟ خالق العرش ہے، اس نے عرش کو پیدا فرمایا، خالق ہونے کے اعتبار سے وہ مخلوق ہے، خدا اس کا خالق ہے، لیکن بیٹھنے کے لیے نہیں، بیٹھنے کے لیے اپنے محبوب کو بنایا اور پیدا خود کیا، بٹھایا اپنے محبوب کو کہ میں بیٹھنے سے پاک ہوں، اس کا بیٹھنا، اس کا جلوہ گر ہونا میرا جلوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے عرش پر جلوہ گر ہو گئے، یعنی جلوس علی ہر عرش ہو چکا، اپنے عرش پر خدا نے بٹھا دیا، خدا نے محبوب کو اپنے عرش پر بٹھا دیا۔ اب میں نے کہا نا خدا نے اپنے محبوب کو عرش پر بٹھا دیا، اب آپ اگر کہیں کہ خدا نے اس وقت آپ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا، یاد رکھو کہ جب ایک پتا اللہ کے حکم سے حرکت نہیں کر سکتا تو محبوب اللہ کے حکم کے بغیر عرش پر بیٹھے تھے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ پیارے آپ بیٹھ جائیں، بنایا تو میں نے تیرے لیے، عرش اپنا کہلوایا، بنایا تو تیرے لیے، تو پیارے آپ بیٹھ جائیں۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہاں، اس رات کو اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرا محبوب بیٹھ جا، اس عرش پر بیٹھ جا۔ مجھے خدا کی قسم ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر خود بٹھائے۔ خدا کی قسم ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر کرسی بچھوائے گا، اپنی کرسی کے ساتھ کرسی بچھوائے گا، محبوب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے محبوب کو ساتھ بٹھائے گا۔ اجلسہ اللہ تعالی علی الکرسی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ہاتھ کو پکڑ کر خود بٹھائے گا۔ اب تو بیٹھا رہے، تو سفارش کرتا جا، میں چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجلسہ اللہ تعالی علی الکرسی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خود اپنے عرش پر خود بٹھائے گا۔ کس لیے بٹھائے گا؟ کہ سفارش تو کرتا جا، چھوڑتا میں جا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا، وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوگا، وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوگا۔ ذرا نگاہوں سے دیکھنا ہے کہ ادھر خدا نظر آئے گا، ساتھ ہی مصطفیٰ نظر آئے گا، ساتھ ہی مصطفیٰ نظر آئے گا، ساتھ ہی خدا نظر آئے گا۔ پھر ادھر دیکھو وہی حسن ہے، ادھر دیکھو وہی حسن ہے، ادھر دیکھو وہی نور ہے، ادھر دیکھو وہی حسن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش پر بیٹھ گئے۔ اب اس بیٹھنے میں بڑے کمالات ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے عرش پر بیٹھے، اس میں بہت بڑے عظیم کمالات ثابت ہو گئے، جس کو لوگ بتاتے نہیں۔ یہ معراج کرنے والے لوگ کافی مقرر بن گئے ہیں، وہ نہیں بتاتے کہ پر یہ بتائیں گے خدا کے عرش پر بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ گئے، اس سے اور کیا کمالات ثابت ہوتے ہیں، وہ نہیں بتاتے۔ سنو، ارے اس عرش پر بیٹھنے سے ثابت ہوا ہے کہ عرش کے کرسی بھی، لوح محفوظ بھی نیچے، قلم تقدیر بھی نیچے، خزینہ علوم کائنات لوح محفوظ بھی نیچے، جنت بھی نیچے، ساری کائنات نیچے، محبوب کے قدم سر کے اوپر، انبیاء بھی نیچے، محبوب کے
سروں پر اوپر بتا دیا کہ میرا محبوب سب سے بلند ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان۔ واہ صحیح واہ، سبحان اللہ بابا۔ تو بتا دیا کہ میرا محبوب سب سے بلند ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کی تصویر اس وقت نظر آئی۔ ورفعنا لک ذکرک کی تصویر اس وقت نظر آئی کہ محبوب کو کتنا بلند بٹھایا ہے۔ جبریل بھی نیچے، محبوب کے قدم اس پر بھی ہے۔ اسرائیل نیچے، محبوب کے قدم اس پر بھی ہے۔ میکائیل نیچے، محبوب کے قدم اس پر بھی ہے۔ اسرائیل نیچے، محبوب کے قدم اس پر بھی ہے۔ تمام ملائکہ لا تعداد، وما یعلم جنود ربک الا هو، لا متناہی، کروڑوں اربوں سے زیادہ فرشتے نیچے، محبوب کے قدم ان کے سب کے اوپر ہے۔ یہ سمجھا؟ اب ایک مسئلہ اور سمجھو کہ جب لوح محفوظ علوم کائنات کا خزینہ، علوم کائنات کا خزینہ محبوب کے ان قدموں کے تلووں کا علم ہے، تو سینہ مصطفیٰ کا کتنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھا؟ یہ وہ لوح محفوظ علوم کائنات کا خزینہ ہے، علوم کائنات کا خزینہ ہے، وہ نیچے ہے، محبوب کے قدم اوپر ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اس علوم کائنات کا خزانہ جو ہے وہ تو محبوب کے تلووں والے کا علم ہے، تو اس کے سینے کا کتنا علم ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، آپ نہیں جواب دے سکیں گے کہ وہ مجھے دینا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے۔ جب قرآن لوح محفوظ میں ہے، محبوب اس کے اوپر ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہاں بھائی، قرآن لوح محفوظ میں، سرکار عرش بری پر ہے، وہ اوپر ہے، قرآن نیچے ہے، محبوب اوپر ہے، شان کس کا بڑا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک قرآن لکھا ہو، اس کے اوپر دوسرا قرآن رکھو، تیسرا قرآن رکھو، چوتھا رکھو، سب تک قرآن جمع کر کے رکھو، تو کسی قرآن کی بے ادبی نہیں ہے، یہ سارے قرآن ہیں۔ جو اوپر نیچے ہو گئے لیکن بے ادبی کسی کے نہیں، یہ سارے قرآن ہیں۔ وہ جو لوح محفوظ میں ہے وہ کلام خدا ہے، کلام صفت خدا ہے، صفت خدا وہاں نظر آئی اور مظہر ذاتوں پر نظر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آئینہ ذات حق اوپر نظر آئے، آئینہ حسن حق اوپر نظر آئے، آئینہ ذات حق اوپر نظر آئے۔ اور پھر اللہ نے بٹھایا ہے، اللہ سے ہی یہ لوگ جا کر پوچھیں کہ قرآن کو کہاں رکھا ہے، محبوب کو کہاں رکھا ہے؟ یہ لوگ خدا سے پوچھیں کہ قرآن کو کہاں رکھا، محبوب کو کہاں بٹھایا؟ یہ خدا سے پوچھیں، کیونکہ بٹھایا تو خدا نے، سرکار خود تو نہیں بیٹھے، اللہ نے بٹھایا۔ اور جس وقت سرکار خدا کے عرش پر بیٹھ گئے ہوں گے، اللہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس وقت خدا کا محبوب ہو اور خدا کے عرش پر بیٹھ گیا ہو، تو محب کو محبوب کے بیٹھنے پر کتنی خوشی ہو۔ اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ میرے عرش پہ محبوب بیٹھ گئے، اللہ کو بہت بڑی خوشی۔ تو سرکار جب اوپر بیٹھے تو نیچے والوں سے سرکار کا شان بلند، انبیاء نیچے سرکار کا شان بلند، ملائکہ نیچے سرکار کا شان بلند، لوح قلم نیچے سرکار کا شان بلند، جنت نیچے سرکار کا شان بلند، تمام اوپر والی مخلوق نیچے سرکار کا شان بلند،
دنیا میں صحابہ نیچے، سرکار کا شان بلند، دنیا کی تمام مخلوق نیچے، سرکار کا شان بلند، تو بتا دیا کہ ساری کائنات سے بلند و بالا فقط یہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ساری کائنات نیچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر، تو ثابت ہوا کہ اس کے شان کے برابر کسی کی شان نہیں، اس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں، اس کے مقام کے برابر کسی کا مقام نہیں، اس کی محبوبیت کی شان کے برابر کسی کا مقام نہیں۔ اچھا، سرکار خدا کے عرش پر تشریف فرما رہے، تو جتنی دیر سرکار نے پسند فرمایا، میرے لفظ سنو، جتنی دیر سرکار نے پسند فرمایا اتنی دیر تک سرکار تشریف فرما رہے۔ دوسرے لفظوں میں، جتنی دیر تک اللہ نے پسند فرمایا کہ میرا محبوب بیٹھا رہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے، سرکار اتنی دیر تک خدا کے عرش پر سرکار بیٹھے رہے۔ جب سرکار بیٹھے رہے تو اس کے اشتیاق کو دیکھا کہ وہ میری انتظار میں ہے، تو سرکار اس عرش سے اٹھنے لگے کہ اب وہ جو میری انتظار میں ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ سرکار جب اٹھے تو سرکار اٹھ کر آگے چلے جاتے، یہی ہوتا نا، جو اٹھ کر سرکار آگے چلے جاتے۔ اب میں یہاں اس صوفہ سیٹ پر بیٹھا ہوں، اب میں یہاں اٹھ کر چلا جاؤں تو یہ میرے ساتھ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ یہ مجھے کچھ کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کوئی بات کرے گا؟ نہیں کرا۔ اللہ کی قسم ہے، جب سرکار اٹھنے لگے وَتَبَسَّتِ الْعَرْشُ بِيَدِيَالِهِ، اللہ تعالیٰ کا عرش کا، اللہ تعالیٰ کا عرش سرکار کے ہر دامن کو کھینچ کر کہتا ذرا تو بیٹھ، 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 ذرا تو بیٹھ۔ وَتَبَسَّتِ الْعَرْشُ بِيَدِيَالِهِ، اریال کے معنی ذیل کی ہے، ذیل کے معنی ایک دامن، اریال کے معنی کئی دامن، سرکار کے ہر دامن کو عرش پکڑتا ہے۔ رحمت کا دامن پکڑ کے بیٹھ تو صحیح، کرم کا دامن پکڑ کر بیٹھ تو صحیح، آپ کی سخاوت کا دامن پکڑتا ہے بیٹھ تو صحیح، آپ کے کرم کا دامن پکڑتا ہے بیٹھ تو صحیح۔ وہ پیارے کسی بہانے بیٹھ تو جا، جب سے پیدا ہوا ہوں مجھ پر کسی کا قدم نہیں آیا، آج ہی تیرے قدم آئے ہیں پیارے، میں تو سیراب نہیں ہوا تیرے دیدار سے، بیٹھ تو صحیح، بیٹھ تو صحیح، بیٹھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوگا جو وہاں ہوا کہ عرش نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ تو کسی نے اپنی بولی میں ایک منظر پیش کیا ہے کہ رٹھ یار ڈاڈھے اوکھے منیت منتا دزانا سہ سہ کریں۔ تو وہاں یہی حال تھا، یہ منت سماجت کر رہا تھا، ذرا بیٹھ ذرا بیٹھ ذرا بیٹھ ذرا بیٹھ۔ سرکار نے فرمایا، اے عرش، اب میں تیرے اشتیاق کو دیکھوں، تیری محبت کو دیکھوں، تیرے عشق کو دیکھوں، یا رب کی محبت کو انتظار وہ جو انتظار میں ہے، لہذا اب مجھے جانا ہے، اب مجھے جانا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور سرکار جب اٹھے تو عرش جو ہے وہ غمگین ہو کہ اب تو محبوب جا رہا ہے، وہ غمگین، اب تو محبوب جا رہا ہے۔ سرکار وہاں سے تشریف لے گئے ادھر لامکہ کی طرف، لامکہ کی طرف، کس کے ساتھ؟ اکیلا۔ کس کے ساتھ؟ اکیلا۔ کس کے ساتھ؟ اکیلا۔ نہیں، کس کے ساتھ؟ رب کے ساتھ، رب کے ساتھ آگے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ بات جس نے یہ ساری سیر خود کرائی ہے۔ جب ساری سیر خود کرائی ہے تو خود بھی تو ساتھ کہتے دیکھو ان سنیوں کا حال کہ خدا کو بھی ساتھ تصور کر دیا، ارے ساتھ تھا،
اب تیرے میرے لیے تو حکم ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا ہر ایک کی شہادت کے زیادہ نزدیک موجود ہوں، تیرے میرے ساتھ ہے اس کے ساتھ نہیں تھا۔ بتاؤ بھائی، تیرے میرے تو ہر ایک ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جس طرح جہاں تم بھی ہو تمہارے ساتھ، جہاں تم ہو تمہارے ساتھ، جہاں ہم ہو ہمارے ساتھ، تو جہاں وہ اس کے ساتھ۔ محبوب محب کے بغیر جدا نہیں، اور محب محبوب کے بغیر جدا نہیں۔ انہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفارق اللہ ابدا، امام شورانی فرماتا ہے کہ آنے واحد کے لیے بھی مصطفیٰ کریم خدا سے جدا نہیں، خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ تو پھر آگے وہ لے گیا، آگے وہی لے گیا، آگے وہی لے گیا۔ جب آگے لے گیا تو لے جانے والا بھی خود ہے، ٹھہرانے والا بھی خود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر اس کی آواز ہے کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی علیک، یار اتنی سفر کر کے تو آیا ہے، براق کا سفر بھی فرمایا ہے، رف کا سفر بھی فرمایا ہے، اپنی پروان محمد سے بھی تو آیا ہے، یار اب تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جا۔ کف یار ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر۔ اب ٹھہرانے کی وجہ اللہ نے ساتھ ہی بیان کر دی، اللہ نے ٹھہرانے کی وجہ ساتھ بیان کر دی۔ کیا؟ کیوں ٹھہر جا؟ ان ربک یصلی علیک، تیرا رب تجھ پر درود و سلام کے پھول برسانا چاہتا ہے، ٹھہر جا۔ معلوم ہوا اس ذات پاک پر درود سے اس وقت بھی پڑھا، ادھر ہم بندے پڑھتے ہیں ادھر خدا پڑھتا ہے۔ ان ربک یصلی علیک، تیرا تجھ پر درود سلام اور اس کے بعد درود سلام اور پھول برسانا چاہتا ہے۔ اب یہ جب آواز آئی کہ ان ربک یصلی علیک، تیرا رب تجھ پر درود سلام کے پھول برسانا چاہتا ہے، تو سرکار نے فرمایا آواز سے تو وہ پاک ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ آواز سے تو وہ پاک ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ سرکار نے جب توجہ کریمانہ فرمائی تو فرمایا یشبہ صوتہ بصوت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی آواز ابو بکر صدیق کی آواز کے مشابہ آواز ہے۔ اس کی آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے مشابہ آواز آ رہی تھی۔ یہ سمجھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر عمر کی آواز میں کیوں نہیں بولا، امیر عثمان کی آواز میں کیوں نہیں کلام فرمایا، مولا علی کی آواز میں کیوں نہیں کلام فرمایا، دیگر صحابہ کرام کی زبان ان کے زبان میں کیوں نہیں، ان کی آوازوں میں کیوں نہیں آواز فرمائی، ابو بکر صدیق کی آواز کے مشابہ کیوں آواز آئی؟ وہ اس لیے آئی ہے تعلیساً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے کہ جس طرح ابو بکر سے محبت کرتا ہے آج میرے ساتھ بھی کرنے، تعلیساً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے، اس لیے ابو بکر صدیق کی آواز نے فرمایا۔ پھر جب درود السلام برسائے پھر آواز آئی اذن منی، اور آگے آ جائے، اذن منی اور میرے قریب ہو جائے، اذن منی اور میرے قریب ہو جائے۔ اب دیکھو بیت اللہ سے سفر کر کے مکہ پہنچے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے اور قریب آ جائے، اور قریب آ جائے، اور قریب، اذن منی اور قریب آ جائے، اذن منی اور قریب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی،
میرا محبوب میرے حکم سے قریب آیا قریب آیا قریب آیا اور زیادہ قریب آیا اور میدان رحمت ہوئی اور زیادہ قریب ہوا. اتنا دو کمانوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے اتنا بھی نہیں تھا. وہ میرے قریب تھا میں اس کے قریب. وہ میرے قریب تھا میں اس کے قریب تھا. تو وہ میرے قریب تھا میں اس کے قریب تھا. اور محبوب وہاں تشریف دے گئے. اللہ نے فرمایا اور قریب آ جا اور قریب آ جا. دنا تدلنا ایک مقام دو مقام کانا کو بکو کالا کو سے او ادنا ان دو کمانوں سے زیادہ قریب. یہ تیسرا مقام. 3 مقام وہاں سرکار کو عطا ہوئے. 3 مقام. مقام دنا مقام تدلا مقام ادنا. ادنا مانے اور زیادہ قریب اور زیادہ قریب. دنا کے معنی قریب اور تدلا کے معنی اور میدان رحمت اور ادنا کے معنی بہت زیادہ قریب. اور زیادہ قریب. مالک سے رحمۃ اللہ علیہ بہترین معنی کرتے تھے تدلا. بہت بہترین معنی. عاشق رسول تھے. وہ بڑی محبت کا معنی کرتے تھے. شاید کسی نے ایسا نہ لکھا ہو جو وہ معنی کرتے تھے. مجھے فرما بیٹا تدلہ کا معنی آتا. میں نے کہا حضور آپ بیان فرما بھائی تدلہ جو ہے یہ اس کو میدان کہتے ہیں. جس طرح فرمایا کہ ڈول جو ہوتا ہے کنویں میں نیچے ڈالتے ہیں وہ نیچے ڈالا جاتا ہے. وہ دلدل ہے وہ جو اس کا ڈول ہے وہ نیچے ڈال رہا ہے نیچے ڈال. فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب کی طرف اسی طرح میدان رحمت فرمایا. خدا کی رحمت محبوب کے قریب ہو گئے. خدا کی رحمت محبوب کے قریب ہو گئے. اب لوگوں نے یہی بتایا کہ سرکار اللہ کے قریب ہوئے پھر میدان رحمت ہوا اور قریب ہوئے اور 2 کمانوں سے زیادہ فاصلہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے. ارے سرکار کو سفری بناتے ہو اللہ بھی قریب ہوا کہ نہیں یہ بھی بتایا کرو. یہ بھی بتایا کرو کہ سرکار قریب ہوئے سفر کر کے خدا بھی قریب ہوا. ثم دنا الجبار تبارک و تعالی الى حبیبہ علیہ السلام دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. خدا قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا. سب سے زیادہ خدا قریب آیا. ثم دنا الجبار تبارک و تعالی الى حبیبہ علیہ السلام دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ادھر محبوب قریب ہوا ادھر محب قریب. ادھر محبوب قریب ہوا محب کے ادھر محب قریب ہوا محبوب کے. تو قریب ہوتے 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 جتنا 2 کمانوں کا فاصلہ ہے اتنا بھی قریب اتنا بھی دوری نہیں تھی. بہت زیادہ قرب تھا. اب اس زیادہ قرب کو کیا بتائیں. ادھر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے ادھر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے. اور حضرت نے حق فرما اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف. اور حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق فرمایا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے. دنا قریب ہوا او ادنا اور قدر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. ہاں بھائی جو جمیٹری والے ہیں جمیٹری کھول کر بیٹھو. اب میں جمیٹری سے میرا بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کو بکاس کوئی چیز بہت سبحان اللہ اہم بیٹھ ہے. یہ تو جمیٹری کا بادشاہ ہے. سنو آپ کی جمیٹری کیا کہتی ہے. آپ کی جمیٹری کا رہتا کہتی ہے. سب سے پہلے کہ تمہاری جمیٹری میں قوس کس کو کہتے ہیں. قوس کسے کہتے ہیں اور کیسے وہ پیدا ہوتے ہیں. اور قوسین 2 قوسوں سے بھی زیادہ نزدیک تھا. ان 2 قوسوں سے کون سی 2 قوسیں مراد ہے. اس کے علاوہ وہاں معراج میں قوس کے ذکر کا ضرورت کیا تھا. قوس تو کمان کو کہتے ہیں. قوس
کمان کو کہتے ہیں. کمان کی ضرورت تو دنیا میں ہوتی ہے, وہاں کمان کی ضرورت نہیں. وہاں قوس کا ذکر کس کی بنا پر ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب ان چیزوں کو سمجھیں اور جیومیٹری کھول کر بیٹھو کہ قوس کسے کہتے ہیں, قوس کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ سمجھ آتا؟ سب سے پہلے دائرہ ہوتا ہے. ان کی جیومیٹری کہتی ہے سب سے پہلے دائرہ ہے. اب دائرے کو اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو درمیان میں ایک خط مستقیم کھینچیں گے, ایک خط مستقیم کھینچیں گے جس کو ان کی جیومیٹری کہتی ہے یہ وتر ہے. جب درمیان میں خط آ جائے گا, خط کے آنے سے دائرہ دو حصے ہو جائے گا, آدھا اوپر آدھا نیچے. اوپر والی کون قوس بن جائے گی, نیچے والی بھی قوس بن جائے گی. وہاں نہیں ہوا تھا, ایک قوس واجب تھی, ایک قوس ممکن تھی, ایک قوس خدا تھی, ایک قوس مصطفیٰ تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ ان کی جیومیٹری کہہ رہی ہے. اب رہا کہ اس گول چکر سے, گول دائرے سے کیا مراد ہے؟ اس گول دائرے سے مراد ہے کائنات. ایک گول دائرے سے مراد کائنات. دائرہ کیسے بنتا ہے, دائرہ کیسے بنتا ہے وہ ان کی جیومیٹری کہتی ہے. وہ کیا ہے کہ پرکار کو اس کاغذ پر رکھو, اس کے سوئی رکھنے سے ایک نقطہ پیدا ہوگا, اس نقطے کو مرکز کہتے ہیں. اور پھر اسی پرکار کو گھما تو پوری جب گھوم جائے گی دائرہ بن جائے گا, اور وہ دائرہ مرکز سے پیدا ہوا ہے, اصل مرکز ہے. یہ دائرہ سے مراد کائنات ہے, اصل مرکز نور محمدی. اصل مرکز نور محمدی ہے, اسی سے دائرہ پیدا ہوا. پرکار قدرت کو جس وقت گھمایا تو کائنات کا دائرہ بن گیا. جب کائنات کا دائرہ بن گیا تو اب ایک اور شکل ہے تمہاری جیومیٹری میں کہ وہاں دائرے کے اندر جو ہے وہ جتنی خطوط مستقیمہ ہیں اس دائرے کی گولائی کے خط تدویر اور مرکز کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. مثلا آپ نے اسی مرکز سے ایک خط مستقیم کھینچا اس دائرے کے خط مدور کی طرف, دوسرا خط کھینچا اس دائرے مدور کی طرف, تیسرا خط کھینچا اس دائرہ مدور کی طرف, چوتھا خط کھینچا اس دائرہ مدور کی طرف, پانچواں خط کھینچا اس دائرہ مدور کی طرف, چھٹا خط کھینچا دائرہ مدور کی طرف, ساتواں خط کھینچا دائرہ مدور کی طرف, آٹھواں خط کھینچا دائرہ مدور کی طرف, نواں خط کھینچا دائرہ مدور کی طرف, دسواں خط کھینچا دائرہ مدور کی طرف. یہ خطوط مستقیمہ یہ آپ نے کھینچے ہیں اس مرکز سے پیدا ہوئے ہیں. ہر ایک خط مستقیم سے مراد یہ تعینات ہیں. جبریل اگر پیدا ہوا ہے تو خط مستقیم کی طرح اسی مرکز نقطۂ مرکز محمدی سے. جو اسرافیل پیدا ہوا ہے خط مستقیم کی طرح اسی نور محمدی سے. اسرافیل پیدا ہوا ہے اسی نور محمدی سے. اسرائیل پیدا ہوا ہے اسی نور محمدی سے. کل ملائکہ پیدا ہوئے ہیں اسی نور محمدی سے, اسی مرکزی نقطہ سے. اسی طرح جو کائنات کو شمار کرتے جاؤ, لوح محفوظ پیدا ہوئی ہے اسی مرکزی نقطے سے, قلم تصدیق پیدا ہوئی ہے اسی مرکزی نقطے سے, اور ڈنڈک پیدا ہوئی ہے اسی مرکزی نقطے سے, خدا کا عرش پیدا ہوا ہے اسی مرکزی نقطے سے, انبیاء پیدا ہوئے ہیں اسی مرکزی نقطے سے, صحابہ پیدا ہوئے ہیں اسی مرکزی نقطے سے, اولیاء پیدا ہوئے ہیں اسی مرکزی نقطے سے, کل کائنات پیدا ہوئی ہے اسی مرکزی نقطے سے. سرکار کو فرمان حق ہے کہ انا نور من نور اللہ والخلق كلهم من نوری. میں خدا کے نور سے ہوں, ساری مخلوق اس طرح میرے نور سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول, یا رسول. مفتی اعظم پاکستان, مفتی اعظم پاکستان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں بھائی, یہ آپ کی جیومیٹری کہہ رہی ہے. ہاں, جیومیٹری کہہ رہی ہے کہ خط دو قسم ہوتا ہے. ایک خط عرض کی صورت میں, ایک خط طول کی صورت میں. یہ جیومیٹری والے جانتے ہیں کہ ایک خط وہ عرض کی صورت میں یعنی بچھا ہوا ایسا, وہ خط مستقیم. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے
کہ وہ دائرہ منقسم ہو گیا، ایک اوپر قوس بن جاتی ہے گلائی، ایک نیچے بن جاتی ہے، دائرہ منقسم ہو گیا اور دو قوسیں نظر آ گئی، یہ خط مستقیم کھینچنے سے جس کو عرض، ایک اور طرح کی دائرہ منقسم ہوتا کہ ایک خط طولانی ہو، جس وقت خط طولانی لمبائی کی صورت میں ہو، پھر بھی دو قوسیں پیدا ہو جائیں گی، ایک دائیں پیدا ہوگی ایک بائیں پیدا ہوگی، اور اگر عرض کی صورت میں ایک اوپر قوس پیدا ہوگی ایک نیچے پیدا ہوگی، جس طرح بھی بناؤ مرکز کہتا ہے وہ بھی میرا ظہور ہے، وہ بھی میرا ظہور ہے، وہ بھی میرا ظہور ہے۔ جیومیٹری والوں کو میں نے سمجھایا کہ معراج شریف اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے، اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب رہا کہ قوس واجب قوس ممکن، قوس واجب قوس ممکن، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا کے اعتبار سے ممکن الوجود ہے، تو جب دیکھا تو اوپر دیکھا تو واجب نظر آیا، اور نیچے دیکھا تو عالم امکان میں ایسا بات ممکن نظر آیا کہ جس کے آگے مثال ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھا؟ ہاں، معدن اسرار اللہ الغیوب برزخ بحرین امکان وجوب، کہ محبوب علیہ السلام اس طرح ہیں کہ جو امکان کا نیچے دریا چل رہا ہے اور اوپر وجوب کا دریا چل رہا ہے، اوپر بحر وحدت ہے اور نیچے بحر مخلوق ہے، درمیان میں میرے مصطفیٰ برزخ پردہ ہیں، لہذا ادھر دیکھا ممکن نظر آیا، ادھر دیکھا واجب نظر آیا، محبوب کو دیکھا نہ یہ نظر آیا نہ ممکن کہہ سکتے نہ واجب کہہ سکتے، کیا کہوں حقیقت محمدی پاک کی سچائی کا چپ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اب رہا کہ وہاں قوس کے ذکر کا کیا ضرورت ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کوثر نہیں ہو وجہ کہ دو قوسوں سے دو کمانوں سے بھی اتنا دوری نہیں تھی، تو یہ اس کے قوس کا ذکر وہاں کیوں؟ یہ کمان کا ذکر وہاں کیا؟ وہاں کس کمان کی ضرورت ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ کمان تو دنیا میں وہ کس لیے ہے؟ عرب کا دستور تھا، سنو عرب کا دستور تھا، وہ مشہور یہ دستور تھا ان کا، اگر دو دوستوں میں پکی دوستی قائم کرنا ہوتی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بھی اپنی کمان لے آتا، یہ بھی اپنی کمان لے آتا، وہ بھی اپنی کمان کو چلاتا آتا، یہ بھی اپنی کمان کو اس کی طرف چلاتا جاتا، جب وہ بھی چلا کر کھڑا ہو گیا یہ بھی چلا کر اس کے کمان کے قریب کھڑا ہو گیا، جب دونوں کمانیں مل گئی تو اشارہ ہے کہ تیری میری دوستی زندگی تک پکی ہے۔ یہی وہاں بتا دیا کہ میرا محبوب میرا ہے، میں محبوب کا، میرا محبوب میرا اور میں محبوب کا، اور دوامن ہمیشہ کے لیے محبوب میرا میں محبوب، محبوب میرا اور میں محبوب کا۔ اتنا ہماری محبت ہے کہ یہ دنیا کے رب والوں کا دستور اپنی جگہ پر، ہماری محبت اتنا ہے کہ ان کی محبت ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، ہماری محبت تو قائم دائمی قائم ہے۔ میں اس کا دائمی محب ہوں، یہ میرا دائمی محب، اور میں محب اول، جب اللہ تعالیٰ جل شانہ عن نوازہ کے قرب میں سرکار تشریف لے گئے تو کیا فرق ہوا؟ پہلے صفات سامنے آئے، قرب صفات ہوا، دنا قرب صفات ہوا، تدلّا قرب اسماء ہوا، ادنا اس سے زیادہ کرے یہ قرب ذات ہوا۔ وہ تین درجے تھے وہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرتے گئے
اسی چاند میں نظر آتے گئے۔ امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے صحیح فرمایا کہ اذا مر علی الکریم کان کریما، اول الغفور کان غفورا، اول الحلیم کان حلیما، اول الجواد کان جوادا، وما یرجو من هذا الا هو فی غیار واجد الکمال۔ کہتا سرکار جب آگے گئے غفور کی صفت کے قریب گزرے نہیں، غفور بن کر نظر آئے۔ حلیم کی صفت سے گزرے نہیں، حلیم بن کر نظر آتے۔ رحمان کی صفت سے گزرے نہیں، رحمان بن کر نظر آتے۔ اور اسی طرح جس صفت سے گزرتے رہ گئے اسی شان میں نظر آتے گئے۔ جب صفات کو طے فرمایا کہ ذات آئی، جب ذات آئی ثم استغرق فی بحر اللہ فلم یبق من سمعہ شیء ولا من بصرہ شیء ولا من علمہ شیء ولا من ادراکہ شیء فرع الحق بنور الحق وسمع من الحق بسمع الحق۔ جب قرب ذات ہوا، قرب صفات بھی ہو گیا، قرب اسماء بھی ہو گیا۔ جب قرب ذات ہوا تو فرمایا کہ آپ کی قوت سامعہ اپنی رہی اس کی بن گئی، آپ کی قوت باصرہ اپنی رہی اس کی بن گئی۔ تو لہٰذا پھر جب اسی کی ہو گئی تو لہٰذا حق کو حق کی آنکھوں سے دیکھا اور حق کی کلام کو حق کی قوت سامعہ سے سنا۔ ادھر بھی غیر نہیں تھا، 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 ادھر بھی وہی کمال، ادھر بھی وہی کمال، ادھر بھی وہی حسن، ادھر بھی وہی حسن، ادھر بھی وہی جمال، ادھر بھی وہی جمال۔ در مقام علی مع اللہ خیر نیز وحدت وحدت اینجا غیر نیز۔ تو وہاں یہ مقام مع اللہ ہوا ہے، کوئی وہاں نہیں تھا۔ بس فرمایا رأیت ربی بعین راسی، میں نے اپنے رب کو اپنے سر اقدس کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ نے سارے ہدایات بنا لیے اور میرے بھی 70,000 نور کے پردے ہٹ گئے، میری حقیقت بھی ظاہر ہو گئی، اس کی گناہ بھی سامنے ہو گئی۔ میں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھتا رہا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب نہ فرمائے تو نہ فرمائے، میں فرماتا ہوں میرا محبوب نہ دائیں دیکھتا تھا نہ بائیں، ادھر نہ ادھر، وہ مجھے دیکھتا تھا، مجھے دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، میں اسے دیکھتا رہا۔ اور جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ اکبر، کہ تو میرے سامنے رہے اور میں تجھے دیکھتا رہوں اور تو مجھے دیکھتا رہے۔ اور جس وقت تو جائے گا واپس جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ ایسا کہ جب جائے گا جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، پر دیکھنا کا مزہ آج ملے۔ سرکار اللہ تعالیٰ کے عین ذات کو دیکھا، سرکار کو کوئی لفظہ نہیں، کوئی کب کبھی نہیں۔ معلوم ہوا جب حسن ذات عین ذات کو دیکھے تو لفظہ سے پاک ہو، اور کوئی لفظہ نہیں، کوئی کب کبھی نہیں۔ سرکار دیکھتے رہے، مسرت فرماتے۔ کسی نے خوب فرمایا کہ موسیٰ کے ہوش رفت بجت پر طبع صفات تو عین ذات میں نگری در تبسمی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نور صفتی کے جلوے کو دیکھا، بے ہوش ہو گئے، تو عین ذات کو بھی دیکھتا رہا، تبسم بھی فرماتا۔ تو عین ذات کو بھی دیکھتا رہا اور تبسم بھی فرماتا رہا۔ اللہ نے ایسی قوت برداشت پیدا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ کوئی وقت نہیں تھا میں بتاؤں کتنی وقت تک دیکھتے رہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ وقت تو ہے سورج اور چاند کے ساتھ، وہ چاند بھی نیچے، سورج بھی نیچے، وقت والے نیچے، وقت کیسے؟ وقت کا تعین کون کر سکتا؟ بس وہ رب جانے، اس کا محبوب جانے، اور محبوب جانے اس کا رب جانے۔ بس اس نے کہا تو دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، پر دیکھنے کا مزہ آج ہی ہے۔ اب جہاں تک میں نے بیان کیا ہے آپ کے بھائی بن چکے ہیں، اب آگے زندگی باقی پھر میں آگے بیان کروں گا
یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوا، پھر خدا سے باتیں کون سی ہوئی؟ اللہ کا دیدار تو ہو گیا، لیکن اللہ سے باتیں کون سی ہوئی؟ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کلام فرمایا؟ محبوب علیہ السلام نے خدا سے کیا کلام فرمایا؟ پھر اس کے بعد جب اجازت ہوئی واپسی کی تو پھر بتاؤں گا کہ 50 نماز فرض کر کے تحفہ دیا۔ پھر وہ تحفہ لے کر سرکار چھٹے آسمان تک اپنی پرواز محمدی کے ساتھ آئے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا تحفہ ملا؟ سرکار نے فرمایا 50 نمازیں۔ یار میں نے بنی اسرائیل سے تجربہ کیا ہے، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ واپس جائیں۔ تو سرکار واپس گئے، 9 مرتبہ یہ بات ہو گئی۔ یہ سارا بتاؤں گا کہ یہ ایک ہی دفعہ وہ 5 فرض کر سکتا تھا، 50 کیوں کی؟ پھر اس کے بعد 9 مرتبہ سرکار گئے، تو 9 مرتبے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ پھر بتاؤں گا کہ بار بار آئے تو کس طرح آتے گئے۔ پھر یہ بتاؤں گا کہ نبی تو باقی بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام درمیان وسیلہ کیوں بنے؟ ہاں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، ہر ایک کا کام نہیں۔ میں آپ کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے کوئی بتا جاتا ہے، میں آپ کو بتانے یہ کسی کا کرم ہوتا ہے، یہ کسی کا کرم ہوتا ہے۔ یاد ہے یہ چیزیں بڑے سننے والی، اگلے جمعہ زندگی میری، زندگی آپ، تو آپ 1:30 بجے تشریف لائیں اور محبوب علیہ السلام کا معراج کا آخری حصہ سنیں۔ اگرچہ یہ شعبان المعظم ہے، لیکن یاد رکھو کہ معراج شریف 27 رجب کی رات ہوا، لیکن معراج کا ہونا اس رات کا ذکر تو قیامت تک ہے، ذکر معراج تو قیامت تک ہے، یہ سب تک نہیں۔ لہذا شعبان ہو یا اور مہینہ ہو، ذکر مصطفیٰ کر سکتے ہیں اور ہوتا رہتا ہے، جس طرح ہو رہا ہے۔ اب یہ شعبان ہے، میں نے آپ خاطر شعبان آج میں نے ذکر معراج کیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ 14 شعبان تو 15 کی رات آئے گی، پھر بھی بابرکت رات ہوگی شب برات کی، اور اس کے بعد ذکر مصطفیٰ کا آخری حصہ معراج کا ہوگا۔ ادھر بھی رحمت ادھر بھی رحمت، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اللہم اغفر لنا محبتک و علی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک و علی محبت حبیبک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا